اس نے ڈین کا ہاتھ پکڑا اور اس کے احتجاج کے باوجود اس کو کھینچتے ہوئے باہر لے آئی۔ آپ لالچ اور ہوس میں اس قدر اندھی ہو چکی ہیں کہ آپ کو انسانیت یاد ہی نہیں ہے۔ میں آپ کی باتوں سے سمجھ گئی ہوں۔ آپ کبھی چاہتی ہی نہیں تھی کہ ڈین اور میرے بچے ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ آج آپ سب کے سامنے اس بات کا اعتراف کریں۔ مجھے تو اب تک پرہیز کے سبق دیتی آئی ہیں اور آج 10 دن نہیں ہوئے اپنے بیٹے کی شادی کو، اور آپ اپنی دادی بننے کی شدید ترین خواہش کا اظہار کر رہی ہیں۔ ڈین نے اس کو بات مکمل کرنے سے روک دیا۔ سارا، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ ممی کے ساتھ اتنی بدتمیزی کے ساتھ بات کر رہی ہو؟ میں تمہیں ایسی بے ہودگی کی اجازت نہیں دے سکتا ہوں۔ فوراً معافی مانگو۔ اگر کسی کی معافی مانگنی بنتی ہے تو ان کی، میری نہیں۔ دیکھا، میں کہتی تھی نا، میرے اچھے بھلے ہنستے بستے گھر میں دراریں ڈالنے والی کوئی اور نہیں، یہی عورت ہے۔ دیکھ لو اب، یہ کھل کر تم سب کے سامنے آ گئی ہے۔ دانیال، اس کو اس گھر سے چلتا کرو۔ اب اس چھت کے نیچے یا یہ رہے گی یا میں۔ تو پھر اپنا سامان پیک کر لے، کیونکہ میں تو کہیں نہیں جا رہی ہوں، سارا نے مضبوط لب و لہجے میں کہا، اور ڈین کا اپنے بازو پر رکھا ہاتھ جھٹک کر اندر کے جانب بڑھنے سے پہلے مزید بولی، ویسے آپ کو بہت مبارک ہو، کیونکہ آپ کو مزید پلاننگ نہیں کرنی پڑے گی۔ مجھے ویسے بھی اب ڈین کے ساتھ بچے پیدا کرنے کا کوئی شوق نہیں رہا ہے۔ ڈینیل حیرت کی انتہا پر کھڑا بیوی کی شکل دیکھ رہا تھا، جو آج بولی تو ساری حدیں پار کر کے بول رہی تھی۔ نادیہ ڈین کو جتانے کی طرح چمک کر بولی، میں جانتی تھی تم اس کے کالے رنگ کی وجہ سے اندر ہی اندر اس کو ناپسند کرتی ہو نہ ہو ایوب کو یہی رنگ دکھا کے پٹایا ہوگا۔ میں لعنت بھیجتی ہوں آپ کے ایوب پر اور اس کو پٹانے پر۔ جو کچھ اس کی نظروں کے سامنے میرے ساتھ ہوتا آیا ہے اور جو ہو رہا ہے، مجھے اسی لیے ڈین کے بچے پیدا نہیں کرنے ہیں، کیونکہ آج یہ بیوی کے لیے اپنی دوگلی ماں کے آگے نہیں بول سکتا تو کل کو اولاد کے لیے کیا بولے گا۔ میں سب کچھ برداشت کر گئی ہوں، مگر میں کبھی برداشت نہیں کروں گی کہ میری اولاد اس سب سے گزرے۔ اس لیے خوش ہو جائیں، اس کی ساری دولت آپ کی ہی ہوگی۔ ہاں، اگر اس کی واقعی دوسری شادی کروانا چاہتی ہیں تو بسم اللہ کریں، مگر ہم سب جانتے ہیں کہ آپ ایسا نہیں کریں گی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ تیز تیز چلتی وہاں سے ہٹ گئی۔ پیچھے نادیہ کی ہائے ہائے سننے کو ملی۔ یقیناً ان کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور ڈین سب بھول کر ماں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اپنے کمرے میں بند ہو کر وہ یہاں سے وہاں چکر کاٹ کاٹ کر اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ غصہ کم ہوا تو دکھ ابھر کر اوپر آیا۔ کیا رشتے ایسے ہوتے ہیں؟ خون چوسنے والے، اعتبار توڑنے والے، خود غرض، بے مروت، ظالم۔ 3 گھنٹوں کے بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ڈین کمرے میں آیا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ ڈین کی نظروں میں اجنبیت دیکھ کر سارا کی ہمت جواب دینے لگی، یہ سب ٹراما جو تم نے کیا ہے، اس کے بغیر بھی ہمارا گزارا ہو سکتا تھا۔ ممی کا بی پی شوٹ کر گیا ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ تم اس گھر سے چلی جاؤ۔ سارا منہ کھولے کھڑی ڈین کی شکل دیکھ رہی تھی، جو ماتھے کو مسلتے ہوئے کہہ رہا تھا، تم تیار ہو جاؤ، ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا۔ سارا کا جی چاہا کوئی چیز اٹھا کر سامنے کھڑے شخص کے سر پر دے مارے۔ پچھلے 1 دن سے وہ مسلسل اپنی ماں کے ساتھ تھا اور ڈاکٹر بھی بار بار آ جا رہا تھا۔ ڈین ماں کی ٹانگیں دبا رہا تھا، سر دبا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے ان کو سوپ پلا رہا ہے، بچوں کی طرح پچکار کر لاڈ اٹھا رہا ہے۔ وہ ٹھہری ہوئی آواز میں بولی، ڈین میں کہیں نہیں جا رہی ہوں۔ ڈین نے اس کو سرد نگاہوں کی زد میں لیا۔ تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے، چاہے عورتوں کی طرح میری ماں کے ساتھ زبان درازی کی ہے۔ جب تک تم یہاں موجود ہو وہ دوا کھانے سے انکاری ہیں۔ تمہارا کیا چلا جائے گا اگر تم چند دن کے لیے اپنے گھر چلی جاؤ گی؟ اپنے گھر ڈین؟ اپنے گھر چلی جاؤں؟ ذرا یہ بھی بتا دے کہ میرا گھر ہے کون سا؟ یہ جہاں میں موجود ہوں یا میرے والدین کا گھر میرا گھر ہے؟ مجھے تمہاری یہ عادت بہت بری لگتی ہے، جو تم صورتحال کو سمجھنے کی بجائے اپنی ضد اور انا کا مسئلہ بنا لیتی ہو۔ تم اگر کچھ دن کے لیے منظر سے ہٹ جاؤ، ممی ٹھیک ہو جائیں، میں ان کو منا کر تمہیں واپس بلا لوں گا۔ ہمیشہ کے لیے تھوڑی بھیج رہا ہوں۔ تم کیسی بیوی ہو جو مشکل وقت میں شوہر کی مدد نہیں کر سکتی؟ میرا کارڈ لے جاؤ، شاپنگ کرنا، اپنی فیملی کے ساتھ کہیں گھومنے چلی جانا۔ اس گھر میں بند ہو کر بور ہو چکی ہوگی۔ سارا کو لگا کہ اگر وہ اس کے سینے میں چھری گھونپتا تو اتنا درد نہ ہوتا جتنا اس کے الفاظ سن کر ہو رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی، اس لیے مزید کچھ کہے بغیر الماری کے نچلے خانے سے چھوٹا کیس نکالا، الماری کھول کر اپنے 3-4 سوٹ رکھے، باقی ضرورت کی چیزیں رکھی۔ بریف کیس کو بند کرنے کے بعد گھر والے سلیپر اتار کر دوسرے جوتے پہنے۔ ڈین کے کمرے میں موجودگی سے وہ سمجھی کہ اس کو جانے کا بول کر شاید وہ پچھتا رہا ہے،
شاید روک لے گا، مگر اس کی امید پر پانی اس وقت پڑا جب کمرے میں ڈین کی آواز ابھری۔ ہیلو ڈاکٹر صاحب، پلیز آپ اگر گھر جانے سے پہلے ممی کو دیکھ جاتے۔ جی ابھی تو سو گئی ہیں۔ بہت شکریہ، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ فون بند کر کے جیب میں رکھنے کے بعد سارا کی جانب ایک نظر تک ڈالے بغیر کمرے سے نکل رہا تھا، جبکہ سارا نے روکا۔ میں یہاں سے تمہارے کہنے پر جا رہی ہوں، مگر اتنا جان لو میں واپس تمہارے کہنے پر بھی نہیں آؤں گی۔ ایک آخری دفعہ میں تم سے جاننا چاہتی ہوں، اگر میں تمہارے لیے ذرا سی بھی اہمیت رکھتی ہوں تو مجھے مت جانے دو، اور اگر میرا جانا ہی ضروری ہے تو ڈینیل مراد میرے پیچھے مت آنا، کیونکہ میں نے پوری نیک نیتی سے تمہاری بیوی کی حیثیت سے تمہارا گھر بار سنبھالا، تمہاری ماں بہن بھائیوں کی خدمت کی۔ مجھے یہاں سے جا کر کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، اور نہ ہی میں تمہاری زندگی یا اس گھر میں واپس آؤں گی۔ میرا نہیں خیال کہ اس کی ضرورت بھی پڑے گی۔ تم سب کے سامنے اس بات کا اعتراف کر چکی ہو کہ تم میرے ساتھ فیملی بنانے تک کی روادار نہیں ہو، تو ہمارے درمیان بچا کیا ہے؟ میری ماں تمہاری وجہ سے بیمار ہے، میرا بھائی تمہاری وجہ سے گھر سے نکالا گیا ہے، میں تمہارے لیے اتنا سب کچھ کر رہا ہوں اور تم نے سب کے سامنے مجھے ہی دو کوڑی کا کر دیا۔ میرے خیال میں ہم دونوں کو سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ اپنی بات پوری کر کے وہ چلا گیا۔ تو تمہاری زندگی میں میری یہ جگہ ہے، تمہاری نظروں میں میری یہ اوقات ہے؟ درد بہت زیادہ تھا۔ اس نے اپنا دوپٹہ کھول کر لیا، ایک ہاتھ میں اپنا ہینڈ بیگ پکڑا، دوسرے میں ہینڈ کیری کا ہینڈل، اور کمرے سے نکل آئی۔ کچن سے آئمہ اور ڈین کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ مخالف سمت میں چلتے ہوئے گھر سے باہر آئی۔ اس پر نظر پڑتے ہی ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ گاڑی کو آگ لگا دے۔ شام کا وقت ہونے کے باوجود اس نے نوکروں سے اپنے آنسو چھپانے کی نیت سے بیگ میں سے کالے چشمے نکال کر آنکھوں پر رکھے۔ اپنے گھر چلی جاؤ، اپنی فیملی کے ساتھ کہیں گھومنے چلی جانا، یعنی نہ یہ گھر میرا ہے نہ تم میری فیملی ہو۔ تم نے مجھے چاکلیٹ پڈنگ کھلوانے لے کر جانا تھا، تمہارے لیے سارا اہم ہوتی تو اس کے ساتھ بنائے گئے پروگرام بھی اہم ہوتے۔ ایک ٹیشو پیپر کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اٹھاؤ، استعمال کرو اور پھینک دو۔ مجھے تم سے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ ڈرائیور کو حیران کھڑا چھوڑ کر وہ گیٹ پار کر گئی۔ غصے میں بڑے بڑے قدم اٹھاتی وہ کب سڑک تک پہنچی احساس ہی نہ ہوا۔ جس دن سے شادی ہوئی تھی آج پہلی دفعہ یوں خود سے لوکل سفر کر رہی تھی۔ گھبراہٹ کا شکار اس لیے نہیں ہوئی تھی کیونکہ شادی سے پہلے وہ اکیلی ہی پہلے کالج پھر یونیورسٹی کے بعد نوکری پر جایا کرتی تھی۔ رکشے کو ہاتھ دے کر روکا، مطلوبہ پتہ بتایا، پہلے اپنا چھوٹا سا ہینڈ کیری رکشے میں رکھا، پھر خود بھی اندر بیٹھ گئی۔ رکشے کے آگے بڑھنے سے پہلے اس نے ایک دفعہ پیچھے ضرور دیکھا تھا کہ شاید وہ آیا ہو، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ 15 منٹ بعد رکشہ رکا، اس نے پیسے دیے اور اپنا سامان تھامے رکشے سے نکل کر امی کے کھلے دروازے سے اندر چلی آئی۔ سامنے ابو جی صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ چھوٹے سے کچن سے امی کی آواز آ رہی تھی، امارا جاؤ اپنے چچی کو ساگ دے آؤ ورنہ شکوہ کریں گی۔ جی امی۔ امارا اپنے کمرے سے نکلی، سامنے سارا کو دیکھ کر خوشی سے چیخ ماری، ارے آپ ہی آئی ہے۔ ابو جی بھی متوجہ ہو گئے، امی بھی کچن سے نکل آئیں۔ اس نے چہرے پر بشاشت بھرتے ہوئے کہا، جیسے آپ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، میری بجائے کوئی چور بھی اندر آ جاتا تو آپ کو کوئی خبر نہیں ہونی تھی۔ ابو اس کو گلے لگاتے ہوئے مسکرائے، کیسی ہو؟ بالکل فٹ فاٹ۔ سر جی آپ اپنا سنائیں۔ اللہ کا کرم ہے، ڈرائیور باہر ہی ہے، اس لیے بیٹھک کا دروازہ کھولوں؟ میرے ابا کو بھی عادت ہے کہ بیٹی ڈرائیور کے ساتھ ہی آتی ہے، داماد بہت امیر جو ہے خود نہیں آ سکتا ہے۔ ڈین تم چھوڑ دیے جانے کے ہی قائل تھے۔ نہیں، وہ آج گھر پر نہیں تھا، میرا آپ سے ملنے کو دل کر رہا تھا اس لیے خود ہی آ گئی ہوں۔ واہ جی، اکیلی آئی ہو؟ ہاں تو میں کوئی بچی تھوڑی ہوں۔ ابو اس کے انداز پر ہنس دیے۔ امی چولہے کے سامنے سے اٹھ کر آنے کی وجہ سے گرم ہو رہی تھی۔ سارا نے ان کو اپنی باہوں میں بھیج کر آنکھیں بند کی، مگر زیادہ دیر اس طرح نہ کھڑی رہ سکی۔ امی کو آتے ہی شک ہو جاتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے، اس لیے فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ خوشبو بتا رہی ہے کہ ساگ بہت ہی مزے کا بنا ہے۔ کچن میں داخل ہوئی اور سامنے نظر پڑتے ہی خوشی سے چلائی، اف، ساتھ باجرے کی روٹی! میں کتنے ٹائم پر آئی ہوں۔ ہاں، ہمارا نے ضد کر کے بنوائی ہے، حالانکہ میں منع کر رہی تھی، صبح ناشتے میں کھا لینا، رات کو ہضم نہ ہوئی تو۔ ارے امی، برگر ہضم ہو جاتے ہیں، یہ تو پھر صحت مند غذا ہے۔ تو اور کیا، میں بھی یہی کہہ رہی تھی، نئے دور کے نئے رواج ہے۔ آ جاؤ ادھر ہی بیٹھ جاؤ، میں روٹی اتارتی ہوں، گرم گرم کھا لو۔ دانیال کا کیا حال ہے؟ وہ سائڈ پر رکھی پیڑھی پکڑ کر امی کے قریب اس پہ بیٹھتے ہوئے بولی،
وہ ٹھیک ہیں، ہمیشہ کی طرح مصروف تھے۔ بیچارہ بچہ بہت کام کرتا ہے، امی کے کہنے پر وہ بشاشت سے بولی۔ ایسا کوئی بیچارہ نہیں ہے، آپ میری روٹی پر مکھن رکھیں۔ امی نے اس کے انداز پر ہنستے ہوئے اس کی روٹی پر پڑے ساگ کے اوپر ہاتھ بھر کر مکھن رکھا۔ ساتھ کیا پیو گی؟ پانی یا دودھ نکال دوں؟ امارا کے پوچھنے پر امی نے کہا، مجھے گلاس دو، یہاں سے گرم گرم دودھ دیتی ہوں، ساگ کے ساتھ پانی کیوں پیے؟ سارا نے پہلا نوالا منہ میں رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ ہائے ماں، بندہ آپ کے ہاتھ کا ساگ کھا کر اپنے سارے غم بھول جائے، امی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اللہ نہ کرے تمہیں کوئی بھی غم آئے۔ ماں، محبت میں غم نہیں، روگ دے دیے ہیں، عمر بھر نہ ختم ہونے والے روگ، دعائیں مستجاب نہیں ہوئی ہیں۔ تمہاری ساس کا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، آئمہ کو ہی ساتھ لے آتی، اکیلی کیوں آئی ہو؟ باہر تو اندھیرا ہو گیا ہوگا، سردیوں میں شام جلدی اتر آتی ہے۔ میں تو رہنے کے لیے آئی ہوں، آئمہ نے کالج آنا ہوتا ہے۔ امی کے ساتھ ساتھ امارا نے بھی خوشگوار حیرت سے اس کو دیکھا۔ امی کے لہجے میں کھوج تھی۔ واہ جی، آج کیسے دل کر آیا؟ ورنہ تو ہزار بہانے بنا کر ٹال دیتی ہو۔ ایک جیسی روٹین سے اکتا گئی تھی۔ ویسے بھی ڈین پشاور سے باہر گیا ہوا ہے، میں نے سوچا موقع ملا ہے آپ کے ساتھ کچھ دن گزار لیتی ہوں۔ پھر تو بہت اچھی بات ہے۔ امارا، روٹی کھانے کے بعد اپنے کمرے میں ہی بہن کے لیے بستر لگا دو۔ رات گئے جب دونوں بہنیں اکیلی ہوئیں اپنے بستر پر لیٹے سارا نے کہا، امارا، تھوڑی سی کھڑکی تو کھول دو، آپ ہی اتنی ٹھنڈ ہے، پلیز۔ آسمان نظر نہیں آ رہا، آپ ایک کھڑکی میں کھول دیتی ہوں، مگر فائدہ کوئی نہیں ہونا، آسمان کی بجائے تمہیں ہمسایوں کی دیوار نظر آنی ہے۔ اچھا پھر رہنے دو۔ تھوڑی دیر خاموشی چھائی رہی، پھر اندھیرے کمرے میں امارا کی آواز ابھری، آپی؟ ہاں؟ تم شادی کے بعد پہلی دفعہ رات رہ رہی ہو۔ سارا کے گلے میں گولا سا پھنس گیا، جواب ہی نہ دیا گیا۔ کافی دیر بعد خود کو بولنے کے قابل سمجھا تو بولی، ماری؟ جی؟ کیا میں تمہارے بازو پر سر رکھ لوں؟ اس کی آواز میں ایسا کچھ تھا کہ امارا انکار نہ کر سکی، مگر بہن کا رویہ اور سوال دونوں عجیب بھی لگے۔ امارا اس کے قریب ہوئی، سارا نے اس کے بازو پر سر رکھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی جب امارا کو شک ہوا کہ سارا رو رہی ہے۔ تصدیق کے لیے اپنا دوسرا ہاتھ بڑھا کر سارا کے مخالف سمت ہوئے چہرے پر لگایا، اگلے پر حیرت سے دریافت کیا، آپی تم رو کیوں رہی ہو؟ پچھلے کچھ دنوں سے نیند پوری نہیں ہوئی، بس تھکاوٹ کی وجہ سے آنسو نکل آئے ہیں۔ آپی کچھ ہوا ہے کیا؟ امارا، میں نے ڈینیل کو چھوڑ دیا ہے۔ امارا کو لگا شاید اس کی سماعت میں نقص آیا ہے۔ کیا کہا؟ میں نے کہا ہے کہ میں سارا اقبال ڈینیل مراد کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ آئی ہوں۔ امارا نے بہن کا کندھا پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ ایسے کیسے؟ یوں اچانک اتنا بھیانک مذاق؟ اول تو میں آپ کی بات پر یقین نہیں کر سکتی ہوں، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے آپ اور ڈینیل بھائی الگ نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ کچھ دن کے لیے اپنے گھر چلی جاؤ۔ میں نے کہا کہ اگر مجھے یوں بھیجو گے میں ہمیشہ کے لیے تمہیں چھوڑ دوں گی۔ اس کو میری بات کا کوئی اثر نہیں ہوا، میں اس کو چھوڑ آئی ہوں۔ امارا اپنی جگہ سے اٹھی اور میٹرس کے ساتھ فرش پر لگا لیمپ آن کیا۔ آپی تم میرا ہارٹ فیل کرو گی، پلیز کہہ دو یہ پرینک ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے 4 قیمتی سال اس کے لیے ضائع کیے ہیں، جس کو میرے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اتنے آرام سے اس نے کہہ دیا کہ چلی جاؤ۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آ رہا ہے۔ میں نے اپنا سونا، جاگنا، کھانا پینا، ہر کام اس کی روٹین کے مطابق ڈھال لیا، حالانکہ وہ پہلے دن سے موڈی رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے، وہ ہمیشہ آپ کا اتنا خیال رکھتے رہے ہیں، ہمارے ساتھ اتنے اچھے سے پیش آتے ہیں، آپ ہی ہمارا خرچ وہ اٹھاتے ہیں۔ ہاں، اس گھر کی وہ نوکرانی جو لے کر گیا ہوا تھا، اس نوکرانی کی خدمت کا صلہ اس کے ماں باپ کی مالی مدد کر کے پورا کرتا رہا ہے۔ آپ ایک دم سے اتنی بدزن کیسے ہو گئی ہیں؟ آخر آپ کی لڑائی ہوئی کس بات پر ہے؟ سارا نے ایوب والی بات مختصر سی بیان کر دی۔ اس کی ماں اپنے رشتہ داروں کے سامنے مجھے بوڑھی بول کر ذلیل کرتی رہی کہ میری عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک میری اولاد نہیں ہوئی۔ وہ میری ذات سے اتنے جھوٹ منسلک کرتی رہی ہے، میں نے ہر بات پر صبر کیا ہے، کبھی مڑ کر جواب نہیں دیا۔ آج میں نے جواب دے دیا اور جانتی ہو اس نے پھر سے جھوٹ بولا کہ تم اندر ہی اندر ڈینیل کو ناپسند کرتی ہو، اسی لیے اس کا بچہ پیدا کرنا نہیں چاہتی ہو۔ سارا کے آنسو لگاتار بہہ رہے تھے اور امارا ششدر سی بیٹھی ان کو سن رہی تھی۔ ہائے اللہ، میں کیا کروں؟ امارا، کاش تم وہاں ہوتی۔ ڈین کے چہرے پر لکھا تھا کہ وہ اس عورت کے الفاظ کو حقیقت مان گیا ہے۔ میں نے جو کہا اس کا کوئی اثر نہیں ہوا،
میری بات پر یقین ہی نہیں کیا۔ اور ایک میں پاگل ہوں، 4 سال میں ایک رات اپنی ماں کے گھر نہیں رکی کہ رات کو آفس سے واپس آئے گا تو اس کے کپڑے کون نکال کر دے گا، اس کا دودھ کون گرم کرے گا؟ جانتی ہو سردی ہو یا گرمی وہ دودھ گرم ہی پیتا ہے، آنسوؤں کو اسکارف میں جذب کرتے ہوئے بولی۔ ہم عورتیں انتہائی فارغ ترین مخلوق ہیں، مرد اس دنیا میں ہمارا نہیں ہوتا اور ہم اس کے ساتھ جنت تک کے خواب بھی سجا لیتی ہیں۔ مرد کو اس کے اصل میں دیکھنے کی بجائے اندھی بہری بن کر اس کو اپنے خوابوں اور دل کے آئینے میں بالکل ویسا دیکھتی ہیں جیسا ہم اس کو دیکھنا چاہتی ہیں۔ اس کی ہر خامی پر خود ہی پردہ ڈال کر اپنے آپ کو بہلا لیتی ہیں۔ مگر وہ اچھا ہوتا تو میرا دل نہ توڑتا۔ آپ یہ رونا تو بند کرے نا، آپ کی لڑائی ہوئی ہے، ہر گھر میں لڑائیاں ہوتی ہیں، پھر صلح بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھ لیجئے گا ابھی ڈینیل بھائی کا فون آ جائے گا، وہ آپ کو منا لیں گے۔ مجھے اس وقت اس آدمی سے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے، اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ مجھ سے دور ہی رہے، کیونکہ میں طلاق لے رہی ہوں۔ آپ ہی اتنی جذباتی مت ہوں، میں جذباتی ہرگز نہیں ہوں، ہاں آپ سے حقیقت پسند بننا چاہتی ہوں۔ معذرت میں نے تمہیں بھی پریشان کر دیا، بتی بند کر دو، میں سونا چاہتی ہوں کیونکہ صبح نوکری کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ امی ابو سے کیا کہنا ہے، ان کو بھی حقیقت ہی بتانی ہے۔ آپا ان کو بہت دکھ ہوگا، جو دکھ نصیب میں ہو ان سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ وقت میرا ضائع ہوا ہے، محبت میری ناکام ہوئی ہے، مجھ سے زیادہ دکھ کس کو ہوگا؟ اور اگر میں سہ لوں گی تو امی ابو بھی سمجھوتا کر لیں گے۔ تم اپنا بازو کھینچ لو، تمہارا بازو بہت پتلا ہے، مجھے بازو کے بغیر سونے کی عادت ڈالنی ہے۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ امارا نے اپنے فون کی اسکرین کو جلا کر وقت دیکھا۔ 1:45 ہو گئے ہیں، آج سے وہ کمرے میں اکیلا سوئے گا۔ اچھا ہے اپنے کیے کی سزا کاٹے، نہ آتا کمرے میں، پورا مہینہ ماں کے ساتھ رہتا۔ مت مجھ سے بات کرتا، مگر گھر سے جانے کو تو مت کہتا۔ کیا وہ میرا گھر نہیں تھا؟ کہہ رہا تھا تمہاری وجہ سے میری ماں بیمار ہوئی ہے، تمہاری وجہ سے میں نے اپنے بھائی کو گھر سے نکالا ہے، اب تو اس کی ماں ٹھیک ہو گئی ہوگی، بے قصور بھائی بھی واپس آ گیا ہوگا، صرف میرے وہاں ہونے سے ہی سب کو مسئلہ تھا۔ امارا نے اس کے آنسو صاف کیے، تھوڑی دیر بعد سرگوشی میں بولی، بیگ میں میرا فون رکھا ہے، ذرا دیکھو تو کیا اس کا کوئی میسیج آیا ہے؟ امارا نے جتایا۔ کچھ گھنٹے تو گزر نہیں رہے ہیں اور دعوے طلاق لینے کے کر رہی ہیں، سچ کو ماننے میں کچھ دن تو لگیں گے نا، اس کے بعد تم خود دیکھ لینا، میں اس کا ذکر تک نہیں کروں گی۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ ہو، اللہ آپ دونوں کا ساتھ سلامت رکھے۔ کیا اس کا میسیج آیا ہے؟ نہیں۔ مووی دیکھیں گی؟ میں آؤٹ لینڈرز دیکھ رہی ہوں، اگر چاہو تو وہ دیکھ لیتے ہیں، وہ پرائم ویڈیو پر آتا ہے اور وہ میرے پاس نہیں ہے، میرے اکاؤنٹ سے لاگ ان کر لو۔ امارا نے اپنے میک بک پر پرائم ویڈیو کی ایپ کھول کر لاگ ان کا آپشن دبایا۔ ای میل کیا ہے؟ وہی جو میرا ای میل ہے، امارا نے جلدی سے ٹائپ ان کیا، پھر پوچھا پاسورڈ کیا ہے؟ تم سے نہیں لکھا جائے گا، میں لکھ دیتی ہوں۔ ایسا بھی کیا ہے جو مجھ سے نہیں لکھا جائے گا، جلدی بتائیں، پھر نہ کہنا کہ وارننگ نہیں دی، لکھو۔ پاسورڈ میں ایسا کیا ہونا ہے جس کی وارننگ دینی پڑے؟ لکھو، بولیں۔ آئی لو ڈینیل مراد @he doesn't believe me۔ امارا کا منہ کھلا رہ گیا۔ یہ آپ کا پاسورڈ ہے؟ ہاں۔ امارا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ کیا ڈین بھائی یہ بات جانتے ہیں کہ مجھے اس سے پیار ہے؟ نہیں کہ آپ نے اپنے پاسورڈ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ شاید جانتا ہو، مگر کیا فائدہ، اب بدل دوں گی، بلکہ دو ابھی بدل دیتی ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور امارا کی گود سے میک بک لے کر اپنے سامنے رکھا اور پاسورڈ بدلنے لگی۔ اپنا کام ہو جانے کے بعد اس نے میک بک واپس امارا کے سامنے کر دیا، جس کو شرارت سوجی۔ کیا آپ کے سوشل اکاؤنٹس کے پاسورڈ بھی ایسی ہی محبت بھرے ہیں؟ سارا نے نظر چراتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ ابھی نیند آ رہی ہے، کل صبح سب سے پہلے سارے پاسورڈز بدلوں گی۔ مجھے بتائیں نا، فیس بک کا کیا باز ہے؟ تم مذاق اڑاؤ گی؟ بالکل بھی نہیں، پلیز بتائیں نا۔ مائی بلیک بیوٹی @ڈینی۔ امارا نے بمشکل اپنے کہکہے کا گلا گھونٹتے ہوئے اگلا مطالبہ کیا۔ انسٹاگرام پر کیا لکھا ہے؟ سارا کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور بولی، فار ایور یورس @myheartDane۔ پھر خود ہی مزید بتایا، میرے بینک اکاؤنٹس کا پاس ہے مائی دھڑکن @supergold۔ امارا اپنا پیٹ پکڑ کر دوہری ہوتی ہوئی بولی، ایک نیٹ فلکس بچا ہے، اس کا بھی بتا دیں؟ سارا نرمی سے بولی، اس کا چھوٹا سا ہی ہے، پھر بھی بتائیں۔ ڈینس۔ سارا کے چہرے کی مسکراہٹ سنجیدگی میں تبدیل ہوتی دیکھ کر امارا نے آؤٹ لینڈرز کی پہلی قسط لگا دی۔
जिसे देखने के दौरान ही सारा सो गई। अमारा ने मैक बुक वहीं बंद करके लैंप को बुझाया और खुद भी लेट गई। दिमाग में सारा की कई बातें घूम रही थी। मारिया सीधी माँ के कमरे में गई। जाग रही हैं? हाँ भाई, आओ आओ। रात तो यूं फौरन से ही भाग गई थी। मम्मी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और यहाँ तो बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। ख्वाम-ख्वाह का स्ट्रेस लेने के मूड में नहीं थी। खैर, तुम्हारे लिए एक बहुत ही अहम खबर है। कैसी खबर? क्या अय्यूब वापस आ गया है? वो भी आ जाएगा, शुरुआत हो गई है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसी शुरुआत हुई है जिसने आपके चेहरे पर रौनक दौड़ा दी? नादिया बेगम हंसते हुए बोली। सारा रात की घर छोड़कर जा चुकी है। हैं? हाँ, सारा डैन को छोड़ गई है। वो जो माँ के लिए दूध पत्ती और खुश्क मेवे लेकर कमरे में आ रहा था, उनकी आखिरी बात पर कदम वहीं रुक गए। माँ के अल्फाज से ज़्यादा बहन की सच्चाई ने दिल पर बोझ डाला। सारा और डैन को छोड़ गई? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं मान ही नहीं सकती हूँ। सारा की ज़िंदगी डैन के इर्द गिर्द ऐसे घूमती है जैसे सूरज के गिर्द ज़मीन घूमती है। इसलिए यही कहूँगी कि आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। वो लड़की डैन को छोड़कर जाने वालों में से नहीं है। चलो, मेरी बात पर यकीन नहीं करना तो ना करो, आयमा से पूछ लेना। वो बाहर खड़ा न रह सका। उसके कमरे में दाखिल होते ही मारिया ने सवाल दाग दिया। कालू, ये काम तुम क्यों कर रहे हो? सारा किधर है? और मम्मी, आप इस वक्त नाश्ता करती हैं? आज चाय क्यों पी रही हैं? जवाब डैन की तरफ से आया था। मैंने नाश्ता ऑर्डर कर दिया है, आधे घंटे तक पहुंच जाएगा। तो आया ये सच है कि सारा इस वक्त घर पर नहीं है? मैंने बताया तो है कि दानियाल के साथ लड़कर चली गई है। मारिया हंसते हुए बोली। डैन, कसम से तुम एक नंबर के लूज़र हो। ऐसी औरत तुमसे लड़कर चली गई जो इंतहा की बेगर्ज और वफादार औरत है। अफसोस। खाक बेगर्ज और वफादार? तुमने सुना नहीं था कैसे एतराफ़ कर रही थी कि उसको डैन के साथ बच्चे पैदा नहीं करने हैं। तौबा इस्तग़फ़ार, ऐसी बेशरम औरत। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी कर रही हूँ। दानियाल को कौन सा लड़कियों की कमी है? इस दफ़ा मैं किसी जल्दबाजी से काम नहीं लूँगी और इस बार इसे अपने हमपल्ला लोगों में ब्याहूँगी। वो किसी खामोश तमाशाई की तरह सब कुछ सुनता रहा। चले, आप तो लंबे प्रोग्राम बनाए बैठी हैं। मैं तो सोच कर आई थी कि जाकर सारा के हाथ के बने पैनकेक खा कर आती हूँ, मगर यहाँ पर तो। खैर, कालू, नाश्ते में क्या ऑर्डर किया है? पीसी के नंबर पर फ़ोन करके पैनकेक्स मंगवा लो। ऑर्डर नंबर वहीं फ़ोन के पास पड़ी पर्ची पर लिखा हुआ है। नाश्ते में पैनकेक भी आ जाएंगे। मारिया, तुम्हारे सामने कल वो तुम्हारी माँ के साथ बदतमीज़ी कर रही थी, इसके बावजूद तुम उसके बने पैनकेक खाने आई हो, ना कि माँ का हाल पूछने। मम्मी, वो आपके मालदार बेटे की बीवी है। भाई, मैं ऐसे लोगों के साथ बनाकर रखने की रवादार हूँ। वैसे आपस की बात बताऊं, नई बहू पर इतना भी यकीन ना रखे, बड़ी नखरे वाली है। ये ना हो कि सारे ख्वाब चकनाचूर ही हो जाएं। कौन से ख्वाब? यही बहू से खिदमत करवाने के ख्वाब। सारा ने तो सारा घर संभाला हुआ था, मगर शुमाइला से ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा। लो, भला मैं पागल हूँ? सारा तो मिडिल क्लास घर की लड़की थी, जहाँ बेटी के पैदा होते ही उसे बताया जाने लग जाता है उसने तो एक दिन अगले घर जाना है। मगर शुमाइला ने तो अपने हाथ से शायद कभी पानी का गिलास तक ना खुद पिया हो। अब ऐसी भी कहीं की शहजादी नहीं रही, घर के काम करती रही है, मगर ज़रूरी नहीं है कि वो आपके काम भी करे। मारिया, तुम क्या बातें कर रही हो? अभी उसकी शादी को जुम्मा 8 दिन नहीं हुए और मैं उस बच्ची से इतने बड़े घर के काम करवाऊंगी? मैंने मीना को कह दिया है मुझे कुल वक्ती मुलाजमा ढूंढ कर दे। कह रही थी कि एक आध दिन में किसी को लेकर आएगी। दुल्हन के तो अभी बेफिक्री के दिन हैं, इतनी जल्दी उसको घरदारी की उलझनों में क्यों डालना? मैं हूँ ना, सब देख लूँगी। टैन पर नज़र डाली, टांग पे टांग जमाए कुर्सी पर बैठा अखबार देख रहा था। दानियाल, उसने सर उठाया। जी, क्या ऑफिस नहीं जाना है? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जब तक आप ठीक नहीं होंगी, आपको छोड़कर ऑफिस कैसे जा सकता हूँ? मगर मैं तो अब बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह उठकर नमाज पढ़ी है, सबक पढ़ा है, तुम्हारे साथ बाहर लॉन में वॉक की है, मोतिये के फूल तोड़कर कानों में डाले हैं। आज मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। तुम्हारे ऑफिस का पहले ही बहुत हर्ज हो गया है। जाओ, शाबाश, तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलो। इतने दिनों से घर पर हो, एक तो तुम बोर हो गए होगे, दूसरा इतने दिन अपना कारोबार मुलाजमों पर भी तो नहीं छोड़ा जा सकता। कहाँ तुम ईद की छुट्टी भी नहीं करते थे, अब कहाँ 2 हफ्तों से ऑफिस गए ही नहीं हो। मेरे लिए इस वक्त आप अहम हैं, काम तो मुलाजिम भी कर देते हैं। अगर आप भूल रही हैं तो बता दूं, आपका ब्लड प्रेशर पिछले 2 हफ्तों से हाई चल रहा है
اوپر سے آپ دوا لینے سے انکاری رہتی تھی. ایسی صورتحال میں آفس جا کر میں اپنے کام پر دھیان نہیں دے سکتا تھا. نادیہ نے گہری سانس کھینچی. دانیال، اگر تو تمہیں میری واقعی اتنی پرواہ ہے جتنی تمہارے رویے سے ظاہر ہوتی ہے تو میری خاطر تمہیں کچھ فیصلے لینے ہوں گے. اس نے ماں کے چہرے کو پڑھتے ہوئے سوال کیا. کیسے فیصلے؟ بتاؤں گی، مگر ابھی تم آفس جاؤ. جب ساری فیملی جمع ہوگی تب بات کریں گے. وہ سر ہلاتے ہوئے اخبار ہاتھ میں لیے اپنی جگہ سے اٹھا. جیسے آپ کی مرضی، میں تیار ہو کر آتا ہوں. تب تک ناشتہ آ جائے گا. ماریا، تم جا کر آئمہ کو اٹھا دو. آج اس کو کالج سے تو چھٹی ہے، مگر میں چاہتا ہوں وہ ہمارے ساتھ ناشتہ کرے. ایسی وہ دودھ پیتی بچی ہے نا کہ میں اس کو اٹھانے جاؤں؟ خود ہی جب اٹھنا ہوگا اٹھ جائے گی. دانیال نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا. تم ہمیشہ سے کام چور ہو. ہر بات کے جواب میں تمہیں بہانے آتے ہیں. تم جو صدا سے لوگوں کے تلوے چاٹنے والے خوشامدی رہے ہو، کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ اپنی ماں کی ہر بات ماننا کوئی گناہ نہیں ہے. ان کی فکر کرتا ہوں. ماں باپ کے تلوے چاٹنے والی اولاد مطلبی اولاد سے بہتر ہوتی ہے. کالا کلوٹا، سفید بندری. صبح صبح میرے منہ نہ لگو. اگر صبح صبح میرے منہ نہیں لگنا تھا تو میرے گھر کیا لینے آئی ہو؟ مر جانا اپنی خوش فہمیوں کے ساتھ. تمہارے گھر آتی ہے میری جوتی، میں اپنے ماں باپ کے گھر آئی ہوں. اچھا ممی، اس نے آتے ہی کیا کہا تھا؟ سارا کے ہاتھ کے بنے پین کیک کھانے آئی ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سارا میری ہی بیوی کا نام ہے. ماریا ہنستے ہوئے بولی. اور جہاں تک میری معلومات ہے وہ تمہیں چھوڑ کر جا چکی ہے. اگر تم اس وقت میرا بھانجا بھانجی نہ اٹھائے ہوتی تو میں خوشی خوشی تمہارا گلا گھونٹ کر تمہیں ابدی نیند سلا دیتا. ماریا پھر دل جلانے والے انداز میں ہنسی اور اپنے گلے سے ڈین کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کے چوڑے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی. حقیقت تو یہ ہے کہ میں تمہیں جتنا ناپسند کرتی ہوں، سارا کو میں اتنا ہی پسند کرتی ہوں. ممی، آپ لوگوں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا. ماریا، جا کر برتن نکالو. زیادہ باتوں سے پرہیز کیا کرو. آپ ڈرتی ہیں نا کہیں آپ کا بیٹا میری باتوں میں آ کر اپنی بیوی کو واپس نہ لے آئے. اس کی آپ فکر نہ کریں. اتنا عقل مند واقعہ نہیں ہوا ہے. کیوں کالو؟ ڈینیل کمرے سے نکل گیا تھا جب پیچھے سے ماریا کی آواز پر مڑے بغیر آگے بڑھ گیا، جبکہ ماریا کے ہنستے چہرے کو ماں نے گھوری سے نوازا. سارا کب سے تمہیں پسند ہو گئی یا بس میرا دل جلانے کو بک رہی ہو؟ آپ کو کچھ ماہ تک پتہ چل جائے گا. ابھی میں کچھ نہیں کہوں گی. جاؤ، جا کر برتن نکالو. میں آپ کے گھر کام کرنے نہیں آتی ہوں. اپنی بہو اور بیٹی کو بلائیں. میں تو بس کھانا کھاؤں گی. ویسے بھی ڈاکٹر نے مجھے آرام کا کہا ہوا ہے. اچھا، ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا کہ اپنی 2 گز لمبی زبان کو بھی آرام دیا کرو؟ ماریا ہنسی. اب آپ میری سارا سے حمایت کا غصہ نکال رہی ہیں. نادیہ بیٹی کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر خود ہی باورچی خانے تک آ گئی. بیڈ کی چادر بالکل ویسی ہی تھی جس حالت میں کل شام کو وہ چھوڑ کر گئی تھی. سرہانے بیڈ کے درمیان میں رکھے ہوئے تھے. کمبل آدھے بیڈ پر پھیلا ہوا تھا. ایک کونا نیچے کو لٹک رہا تھا. وہ کل رات آفس کا کام کرتا کرتا ڈرائنگ روم میں ہی سو گیا تھا. کمرے کی خاموشی کو دور کرنے کے لیے اس نے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کر دیا. الماری کے سامنے کھڑے ہو کر پٹ کھولا. سامنے صرف ڈریس، شرٹس اور ٹائیاں نظر آئیں جو کہ استری ہو کر ترتیب سے ہینگروں میں جھول رہی تھی. اس نے سفید شرٹ اور نیلی ٹائی نکال کر پٹ واپس بند کر کے دوسرا حصہ کھولا. لمبے ریلنگ راڈ کے اوپر 7 سوٹ لٹک رہے تھے. اس نے بادامی رنگ کا سوٹ اٹھایا. دونوں ہینگر بیڈ پر رکھنے کے بعد واش روم کا رخ کیا. شاور لینے کے بعد شیو کر رہا تھا جب دروازے پر دستک دینے کے بعد آئمہ نے آواز دی. بھائی، ناشتہ لگ گیا ہے، آ جائیں. اچھا. آئمہ واپس چلی گئی. اگلے 10 منٹ تک وہ کپڑے تو پہن چکا تھا مگر نہ تو کہیں پر کف لنکس مل رہے تھے نہ جرابیں. اپنی طرف سے ہر جگہ دیکھ لینے کے بعد اکتا کر آئمہ کو بلایا. تھوڑی دیر بعد آئمہ نے دروازے میں سے سر نکالا. جی کیا ہوا ہے؟ میری چیزیں نہیں مل رہی ہیں. آئمہ تحمل سے بولی. تو میں کیا کروں؟ اپنی بیوی سے پوچھیں. ڈینیل نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بہن کو دیکھا. اس وقت مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. اندر آ کر میری مدد کرو، میں لیٹ ہو رہا ہوں. آئمہ اس کو گھورتے ہوئے کمرے میں آئی اور ڈریسنگ کا اوپری دراز کھولنے کے بعد سامنے نظر آنے والا کارڈ بورڈ اٹھایا. نیچے چھوٹے چھوٹے خانوں میں اس کے سارے کف لنکس ترتیب سے رکھے ملے، جرابیں اور جوتے بھی. اس نے الماری کا سب سے نچلا خانہ کھینچا. براؤن والے نکال دو. جو سلوک آپ نے میری آپی سارا کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد مجھ سے ایسی امید تک نہ رکھیں. یہی احسان مانے کہ اتنی مدد ہی کر دی ہے. اوہ، ہماری بلی بھی میاؤں کرنا سیکھ گئی ہے. زیادہ فری نہ ہو، جلدی آ جائیں. ناشتہ پہلے ہی ٹھنڈا ہو چکا ہے اور گرم کر کے دینے والی چلی گئی ہے. یعنی اب بات بات پر مجھے تانے ملنے ہیں. جی بالکل. جرابیں تو دیتی جاؤ.
खुद तो कुछ ढूंढ लें, आयमा ने चिढ़कर कहा। साथ ही साथ जूतों से ऊपर वाला खाना खोलकर जुराबें भी निकाल दी। अब पहन तो लेंगे ना, या कि पहनाऊं भी मैं? बहन के खफा अंदाज पर डैनियल की हंसी निकल गई। यानी भाई बुरा हो गया है? ज़ाहिरी बात है, भाई अगर गलत काम करेंगे तो बुरे ही लगेंगे। डैनियल चुप रहा। आयमा कमरे से चली गई। जब तैयार होकर नाश्ते के लिए पहुंचा, मारिया कह रही थी, लगता है क्वालिटी के पैनकेक्स खाने के लिए सारा की अम्मी के घर जाना पड़ेगा। डैनियल ने आंखें घुमाई, जबकि शुमाइला जो अभी तक टी शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस थी, बाल बिखरे हुए थे, बार बार जमाई लेकर नींद भगाने के चक्कर में हलकान होती नजर आ रही थी। नाक चढ़ाकर बोली, भाई सारा पैनकेक्स में ऐसा क्या डालती है जो आप इतनी तारीफ़ें किए जा रही हैं? आयमा बोली, मुहब्बत डालती हैं। नादिया बात बदलते हुए बोली, शुमाइला तुम क्यों इतनी जल्दी नीचे आ गई हो? अगर नींद पूरी नहीं हुई तो थोड़ा आराम कर लो। जी आंटी, असल में मेरी मामा ने हमें शुरू से नाश्ता करने की आदत डाली हुई है। नाश्ता करके मैं फिर सो जाती हूँ, फिर लंच के वक्त उठती हूँ। मारिया ने फट पूछा, लंच बनाने के वक्त या लंच करने के वक्त? मारिया आपी, लंच बनाना तो नौकरों का काम होता है। हमारे घर में तो इस वक्त कोई नौकर नहीं है, घर की बहू ही सारे काम करती आई है। वैसे भी उस दिन तुम कह रही थी ना कि तुम हर काम स्पीड से करती हो। नादिया ने चिढ़कर टोका। मारिया तुम्हें क्या हो गया है? कुछ नहीं मम्मी, बस वैसे ही शुमाइला के साथ मजाक कर रही थी। तुम और तुम्हारे मजाक। शुमाइला, मैंने नौकर का बंदोबस्त कर लिया है। आंटी रात गालिब कह रहे थे अब चूंकि आप ठीक हैं तो हम वापस हनीमून पर चले जाएं, क्योंकि हमारा तो महीने का प्रोग्राम था, पर 8 दिन में ही वापस आना पड़ा। हमारी बुकिंग अभी तक मौजूद है। नादिया ने फट टोक दिया। हनीमून पर जब जी चाहे जाना, मगर मुझे तुम सब लोगों से बड़ी ज़रूरी बात करनी है, जिसके लिए सबका घर पर होना ज़रूरी है। इसलिए फ़िलहाल तुम लोग घर पर ही रहोगे। जी, ये लो ना, गाजर का हलवा बहुत लजीज बना हुआ है, ज़रूर खाना। जी जी। ठंडे अंडे के बाद गर्म चाय का सिप लेते हुए डैनियल ने एक उचटती सी नज़र अपनी भाभी के बेजात तासुरात पर डाली और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। ओके मम्मी, कोशिश करूँगा कि ज़्यादा लेट ना आऊँ। फिर भी आपको लगे कि मेरी ज़रूरत है तो कॉल कर दीजिएगा, फ़ौरन आ जाऊँगा। वो कुर्सी की बैग पर रखी अपनी जैकेट पहनने के बाद अब बैग उठा रहा था, जब हैरान सी मीना ने आकर सवाल किया, सारा बाजी कहाँ है? नादिया मुंह में बड़बड़ाई, आई है एक और सारा की चहेती। फिर बावाज़े बुलंद बोली, अब आ ही गई हो तो काम शुरू करो। आते ही हमारे सरों पर चढ़कर तफ्तीश करने लग गई हो। नहीं, वो तो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बाजी बता देती हैं कौन से कमरे खाली हैं, वहाँ से सफाई शुरू करूँ। सारे कमरे खाली ही हैं, मगर पहले ये बर्तन समेटो। और हाँ, जिस नौकरानी की तुमने बात की थी वो कब आएगी? बड़ी बीबी, वो पंजाब से आ रही है, इसलिए 1 हफ्ते तक पहुँचेगी। मीना, तुम्हें पूरे पेशावर में कोई अच्छी काम वाली मिली ही नहीं जो पंजाब से मंगवा रही हो, और 1 हफ्ते में घर की क्या हालत हो जानी है? क्या मतलब है? सारा बाजी हफ्ता भर वापस नहीं आएंगी? नादिया को तैश ही आ गया। मैं क्या बकवास कर रही हूँ और तुम सारा की तस्बीह किए जा रही हो? वो अपनी माँ के घर चली गई है, अब वापस नहीं आएगी। सुन लिया? हो गई तसल्ली? अब जाओ, जाकर काम करो। और हाँ, पंजाब से नौकर मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं से ढूंढ लेती हूँ। सारे मेज़ को छोड़कर जा चुके थे। नादिया भी मीना को घूरी से नवाजती हुई वहाँ से चली गई। मीना बड़बड़ाई, बीबी जी को तो सारा बाजी से अल्लाह वास्ते का बैर है, भला वो क्यों हमेशा के लिए अपनी माँ के घर जाएंगी? अल्लाह उनका सुहाग सलामत रखे। मेरी बाजी अपने घर रहे, औलाद का मुंह देखे, नवासे नवासियाँ खिलाए। वो न जाने पिछले बागीचे में किसकी तलाश में चक्कर लगा कर आया था, खुद भी नहीं जानता था, मगर मीना के अल्फाज पर एक पल के लिए कदम थम गए। काले शीशों के पीछे से मीना पर एक नज़र डाली और लंबे लंबे डग भरता बाहर को निकल गया। ड्राइवर को खबर मिल चुकी थी, उसने गाड़ी पहले से साफ करके स्टार्ट रखी हुई थी। डैनियल को आते देखकर उसके लिए दरवाज़ा खोला। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वो गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर ने दरवाज़ा बंद किया और ड्राइविंग सीट संभालते हुए इजाज़त मांगी। चले सर, उसने सर के इशारे से जवाब दिया। गाड़ी आगे बढ़ गई। पिछले 10 मिनट गाड़ी में खामोशी रही, जिसे डैनियल ने तोड़ा। माजिद, जब तुम रात सारा को उनके घर छोड़ने गए थे, बाहर गली में ड्रॉप किया था या उनके घर तक साथ गए थे? सर, क्या आप सारा बीबी की बात कर रही हैं? मेरा ख्याल है कि मैंने अभी सारा का ही नाम लिया है। सर, बीबी मेरे साथ नहीं गई थी, वो अकेली गई थी। क्या मतलब अकेली गई थी? सर, उन्होंने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया था। तुमने तभी मुझे क्यों नहीं बताया? सर, मैं समझा आप जानते होंगे,
डैनियल ताज्जुब से सर हिलाते हुए बड़बड़ाया। मुझे खबर नहीं थी कि उस औरत के अंदर इतना गुस्सा है। मुझसे कुछ कहा सर? तुमने गैर ज़िम्मेदारी का सबूत दिया है माजिद। तुम जानते हो कि घर की औरतें अकेली लोकल नहीं जाती हैं। तुम्हें उसको रोकना चाहिए था, या कम अज़ कम मुझे ही बता देते। उस वक्त तो अच्छा खासा अंधेरा हो रहा था और उसकी अम्मी का घर भी यहाँ से 20 मिनट के फासले पर है। माफ़ी चाहता हूँ सर, मगर वो मालिक हैं। मेरे इख्तियार में नहीं था कि मैं उनको ज़बरदस्ती रोक लेता। हाँ, मुझे आपको ज़रूर मुत्तला कर देना चाहिए था, इसके लिए माजरत। डैनियल ने सूट की साइड जेब से फ़ोन निकाला, व्हाट्सएप खोलकर सारा के नंबर पर मैसेज किया। तुम्हें ड्राइवर के साथ नहीं जाना था तो मुझे बता दिया होता, मैं छोड़ आता। अकेली क्यों गई थी? जब उसी वक्त उसके मैसेज पर 2 नीले टिक नज़र आए तो हैरत से डैनियल के माथे पर बल पड़ा। दूसरी तरफ से जवाब आया, तुमने मुझे मैसेज किया है? तुम्हारी जुर्रत की दाद देनी पड़ेगी। उसकी उंगलियां तेजी से कीबोर्ड पर थिरकने लगी। बीवी को मैसेज करने से जुर्रत का क्या ताल्लुक? क्या तुम मेरी आईडी खोलकर बैठी थी? अब भी मेरे लिए बीवी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो? इतने अमीर हो, जाकर अपने लिए थोड़ी सी गैरत ही खरीद लाओ। डैनियल के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। आउच, आज कोई बड़े मूड में है। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हाँ, तुम्हारी आईडी खोलकर तुम पर सलावातें पढ़ रही थी, ताकि आज के बाद हमेशा के लिए इस नंबर को अपनी ज़िंदगी से निकाल दूं। देखो तो, मुझसे एक दिन की दूरी ने तुम्हारी क्या हालत कर दी। आप जनाब अदब आदाब सब भूलकर सलावातों और गैरत के तानों पर आ गई हो। आखिर तुमने अपना असल रंग दिखा ही दिया। अभी तो वो दिन आने हैं जब मैं तुम्हारे नाम तक को भूल जाऊंगी। बहुत जल्द तुम्हें तलाक तक का नोटिस मिल जाएगा। तलाक लेना चाह रही हो? लेना चाह नहीं रही हूँ, बल्कि ले रही हूँ। सूरत हाल पहले ही बहुत ख़राब है, जलती पर मज़ीद तेल क्यों फेंक रही हो? ये बात शीशे में अपना मुंह देखकर बोलना। दोगले बुज़दिल इंसान, मुझे मैसेज मत करना। तुम्हारा मेरा अब कोई ताल्लुक़ नहीं रहा है। हाँ, ताल्लुक़ यूं ही हवा में बनते और बिखरते हैं ना। इस दफ़ा उसको जवाब नहीं मिला। उसने जानबूझकर फिर छेड़ा। लगता है हार मान गई हो। भाड़ में जाओ डैनियल मुराद। काश इस पल मैं तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हें मैसेज लिखते देख रहा होता, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ मुझे भाड़ में जाने का कहते हुए तुम्हारे चेहरे पर किस कदर खुशी है। दूसरी जानिब से मैसेज खोला ही नहीं गया था तो जवाब क्या आना। डैनियल ने फ़ोन बंद करके वापस जेब में रख लिया। शहर का दौड़ता भागता मंजर देखते हुए सोच की गहरी वादियों में उतरते उभरते वो ऑफिस पहुँच गया। दोपहर में वो छत पर धूप सेंकते हुए माल्टे खा रही थी, मगर गाहे बगाहे अपनी जानिब उठने वाली माँ की निगाहों से भी पूरी तरह वाकिफ़ थी। सारा? जी अब्बू। बेटी इधर आओ। इस पेशी की वो मुंतज़िर थी और ज़हनी तौर पर तैयार भी थी, इसलिए जब अम्मी अब्बू को इकट्ठे सर जोड़कर बैठे देखा तो बुलाने पर उनके पास चली आई। अब्बू की चारपाई की पाइंती पर बैठते हुए बोली, जी अब्बू। बेटी, मेरे और तुम्हारी माँ के दिमाग में कुछ सवाल हैं जिनके जवाब न मिलने की वजह से हम दोनों परेशानी का शिकार हो रहे हैं। तुम रहने आई 100 दफ़ा आओ, तुम्हारा अपना घर है, मगर ये क्या देख रहा हूँ 3 दिन हुए तुम्हें आए हुए और तुमने अपने लिए नौकरी का इंतज़ाम भी कर लिया है। मुझे सच बता दो, क्या दानियाल के साथ झगड़ा हुआ है? मैंने आप दोनों से कुछ छुपाना होता तो नौकरी शुरू ना करती। झगड़ा मेरा दानियाल की माँ से हुआ था, मगर दानियाल ने मुझे घर से जाने का कह दिया। मैंने उसको बोला भी कि मुझे जाने ना दो, मगर अब्बू जी उस आदमी की ज़िंदगी में मेरी कोई जगह नहीं है और मैं सारी ज़िंदगी ऐसे घाटे वाले ताल्लुक़ को नहीं पाल सकती हूँ जहाँ अगर उसकी ज़रूरत हो तो बीवी पर नज़र इल्तफ़ात डाल दे, नहीं तो उसके वजूद को सिरे से ही नज़रअंदाज करते। मेरा और डैन का साथ यहीं तक था। मैं जानती हूँ आप नाराज़ होंगे, गुस्सा करेंगे, मगर जो ज़िल्लत मैंने आते वक्त महसूस की थी वो मैं भूलकर अब वहाँ वापस नहीं जा सकती हूँ। इसलिए पिछला बाब बंद करते हुए अपनी ज़िंदगी के नए बाब को खोलने जा रही हूँ। मैं बेचारी नहीं बन सकती हूँ। बेचारी सारा, जिसका शोहर उसको कुछ नहीं समझता है। बेचारी सारा ससुराल से निकाल दी गई है। मैंने मिसिस डिसोजा से बात कर ली है। उन्हें अपने नए स्कूल में नर्सरी की उस्तानी दरकार है। मैं कल से वहीं जाया करूँगी। अगर मेरा यहाँ रहना आपको नागवार गुजरे तो बता दीजिएगा, क्योंकि एक दफ़ा आप मुझे ये कहकर इस घर से विदा कर चुके हैं कि जाओ बेटी, तुम्हें ब्याह दिया, अब से तुम्हारे शोहर का घर ही तुम्हारा घर है। मगर शोहर ने ये कहकर निकाल दिया कि जाओ, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही है, लिहाजा अपने घर चली जाओ। इस दफ़ा अगर आपने निकाला तो वापस शोहर की दहलीज पर जाने की बजाय अपना खुद का घर बना लूँगी। इकबाल साहब ने गौर से बेटी के झुके सर को देखा, मगर वो जिस पुरअज़म लहजे में बोल रही थी उन्होंने उसकी दिल आज़ारी के डर से कुछ ना कहा। असबात में सर हिलाते हुए उसके सर पर हाथ रखा। तुम अपने हक़ में जो फ़ैसला करो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मगर मेरा एक मशवरा भी है कि कोई भी फ़ैसला जज्बात में मत लेना। आगे जो अल्लाह को मंजूर हुआ होना वही है। जी अबू,
अम्मी से रहा न गया तो बोल उठी, आप दानियाल को फ़ोन करके इसके रवैये की वजह तो पूछें। चलो अगर गुस्से में घर जाने का बोल भी दिया था तो एक दफ़ा आकर इसका हाल तो पूछ जाता, फ़ोन ही कर लेता। उसकी खामोशी तो यही बताती है कि वो भी अलग होना चाहता है। अम्मी मुझे कल उसका मैसेज आया था, कॉल अगर वो करे भी तो मैं उससे बात नहीं करूँगी। मगर अब्बू ने अम्मी को बीच में ही टोक कर सारा को वहाँ से उठा दिया। सारा जाओ ज़रा नीचे से काला नमक लेकर आओ, माल्टा ही खाया जाए। जी अच्छा। सारा के उठकर जाने के बाद इकबाल साहिब ने बेगम से सरगोशी में कहा, अगर दोनों की कोई नाचाकी हो गई है तो बेहतर यही है इस मौजू पर सारा से बात ही ना करें। हो सकता है दोनों का गुस्सा उतर जाने के बाद खुद ही एक दूसरे से राब्ता कर लें और मामलात बेहतरी की तरफ चले जाएं, क्योंकि कई दफ़ा बच्चों की ज़िंदगी में मुदाखलत चीज़ों को मज़ीद ख़राब बना देती है। सारा सियानी बेटी है, यूं ही तो किसी बचकाना बात पर नाराज़ होकर नहीं चली आई होगी। मैं तो कहूँगी एक दफ़ा दानियाल से मिलकर आए, भला वो क्या कहता है। चलो देखते हैं, अगर मिलना हुआ तो मिल भी लूँगा, मगर तुम सारा से इस बारे में कोई बात मत करना। जॉब करना चाहती है तो कर ले, मगर सारा के अब्बू ये भी तो सोचें, रिश्तेदार क्या कहेंगे, फिर मोहल्लेदारी है, पता नहीं लोग क्या सोचें। लोग बातें तो फिर भी करते ही हैं, करने दो। अब मैं लोगों की बातों के डर से बेटी को अजियत में मुब्तला तो नहीं कर सकता हूँ ना। लोग तो ये भी कहते हैं कि हमने दौलत के लालच में एक काले बदसूरत शख्स को बेटी दे दी क्योंकि वो बहुत अमीर है। अब क्या ये बात सच है? मैंने अपनी बेटी दानियाल की गुफ्तगू से मुतासर होकर दी थी, क्योंकि मुझे वो एक सुलझा हुआ नौजवान लगा था जो अपने ख़ानदान को संभाले हुए था। ऐसे लोग काबिल इज़्ज़त होते हैं और काबिल एतबार भी। इतना सुलझा हुआ है तो सारा के साथ ऐसा बेहिस रवैया क्यों रखा? माँ की हर बात पर बिना तस्दीक के यकीन करता है, कानों का भी कच्चा है। इतना अमीर होने के बावजूद उनके घर के काम मेरी बेटी खुद करती थी। चलो कोई बात नहीं है, अपने घर के काम करने से कौन सा शान घट जाती है। आप तो ना हर बात को बस यूं ही टाल दिया करें। तुम इतना गुस्सा ना करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। ये ले नमक, मैं ज़रा ज़ुहर पढ़ लूँ, वक्त निकल जाना है। सारा बहन को कॉल करो, वो अभी तक पहुँची क्यों नहीं है? सारा ने वापस सीढ़ियों की जानिब जाते हुए कहा। अच्छा करती हूँ। दिल ही दिल में माँ बाप के रवैये पर शुक्रगुजार हो रही थी कि ज़्यादा परेशान या ड्रामाई नहीं हुए हैं। उसकी बात को, उसकी ज़ात को अहमियत दी। अभी वो नीचे भी नहीं पहुंची थी कि बाहर इतलाई घंटी बजी। यकीनन अमारा आ गई थी। पहले वो अपनी अक्कड़ और अना की वजह से बालकनी की जानिब देखने से गुरेज करता था, मगर अब ना जाने क्यों मगर दिल में हौसला नहीं पाता था, क्योंकि पता था अब जब घर आया करूँगा बालकनी खाली मिलेगी, कोई भी वहाँ बैठकर उसका इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। उसके जाने के बाद पहला महीना तो इसी सोच में गुजरा। चली गई है तो जाए, गुस्सा करती है तो करे, क्योंकि एक तरह से वो दानियाल को धोखा ही देती आई है।